الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں جیسا کہ میں نے آیت کا حصہ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ ایک مرتبہ حصول رحمت کے لیے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے پاس ایک میسج آیا واٹس ایپ پہ، توجہ طلب بات۔ میسج کیا تھا کہ 12 ربیع الاول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن نہیں ہے، 8 ربیع الاول ہے۔ میں نے نیچے جواب لکھا چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ 8 ربیع الاول کو حضور کا ذکر کریں گے جمع ہو کے، اور درود و سلام پڑھیں گے اور تبرک تقسیم کریں گے مل کے۔ کوئی جواب نہیں آیا، خاموشی۔ 2 دن کے بعد پھر میسج آیا کہ پہلے زمانے میں تو وفات منائی جاتی تھی، 12 وفات، تو یہ اب جشن کہاں سے آیا؟ میں نے نیچے جواب لکھا وائس میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ دونوں مل کے وفات منا لیتے، حضور کا ذکر کریں گے، تبرک تقسیم کریں گے مل کے۔ پھر خاموشی ہو گئی۔ 2 دن کے بعد پھر میسج آیا کہ میلاد جو ہے نا یہ بدعت ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ میں نے اسے جواب لکھا ایسا کرتے ہیں کہ میلاد کی جگہ ایمان منا لیتے، مل کے مناتے، حضور کا ذکر کریں گے اور پھر تبرک تقسیم کر لیں گے۔ پھر خاموشی ہو گئی۔ تو میں نے بولا یار مسئلہ 12 ربیع الاول سے بھی نہیں ہے، مسئلہ میلاد سے بھی نہیں ہے، مسئلہ حضور کی ذات سے ہے۔ کلمہ پڑھنے والا یہ بات کرے حضور کی آمد کی بات کیوں کر رہے ہو؟ یہ میلاد کہاں سے آیا؟ بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے نا کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں، ہم کہتے ہیں یار چلو جو تم دن مقرر کر لو اسی دن منا لیتے، ارے مناؤ تو صحیح۔ اور چونکہ یہ اس وقت جو ہے نا سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص کے پاس، بچے کے پاس ٹچ موبائل ہے، یوٹیوب چینل بنے ہوئے لوگوں کے، اور انڈ کی سنڈ جو ہے نا وہ بھرے جا رہے ہیں، ڈالے جا رہے ہیں۔ اور اس سال میں دیکھ رہا ہوں جب سے چاند ہوا ہے نا، بس پہلے تو چلو یہ میلاد کیوں مناتے اس کی مخالفت تھی، اب اس پر ہے کہ جس دن حضور کا وصال ہوا اس دن جشن کیوں مناتے ہو؟ ابھی کچھ دن پہلے، میں آج کی گفتگو جو نا وہ زمینی حقائق پہ کر رہا ہوں، کچھ دن پہلے بہت سارے لوگوں نے، بلکہ میں نے بھی اسٹیٹس لگایا کہ مسجد الحرام میں سب جھنڈیاں لگ رہی ہیں۔ بڑا دل خوش ہوا یار یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ پتہ چلا کہ وہ تو 100 سالہ جشن سعودیہ منایا جا رہا تھا۔ اچھا دل بڑا خوش ہوا۔ اب بولیں گے خوش کیوں ہوا؟ خوش یوں ہوا
کہ یہ تو بات کنفرم ہو گئی کہ دن منانا جائز ہے. یہ تو بات کنفرم ہو گئی نا, دن منانا جائز ہے. اب وہ جشن سعودیہ ہو یا جشن دیوبند ہو, 100 سالہ جشن منایا گیا, تو اس میں تو خیر وہ بڑے بڑے داڑھی والے نیچے بیٹھے تھے اور ایک عورت ساڑی والی اوپر بیٹھی ہوئی تھی, اندرا گاندھی کو بلایا تھا انہوں نے جشن دیوبند پہ. اور ایک میں نے بھی تصویر دیکھی کہ انڈیا کا جھنڈا جو ہے دارالعلوم دیوبند کے ماتھے پہ لگا ہوا ہے. اپنے ملک سے اظہار محبت ہے, تو ہم نبی سے اظہار محبت کریں تو اعتراض کیوں؟ نبی سے اظہار محبت میں ہم اپنے گھر پر جھنڈا لگائیں تو اس پر اعتراض کیوں؟ بات 100 باتوں کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جو تذکرہ ہے نا, اس پر اعتراض ہے. اور اعتراض کیا ہے؟ کیا صحابہ نے منایا؟ اللہ کے بندوں, صحابہ نے تو حضور کا آمد کا تذکرہ ایسا کیا ہے کہ میں اور آپ اس دور میں ایسا کر ہی نہیں سکتے. آپ بولیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ بات کتنی ہے کہ حضور آ گئے, سرکار کی آمد ہے نا, مرحبا, حضور آ گئے. صحابہ تو تلواریں میان سے نکال کر میدان بدر پہنچ گئے, ختم, تمہاری دکان بند, کفر و شرک اب زمین بوس. اب کیا بات ہے کہ حضور آ گئے, حضور آ گئے نا. صحابہ تو تلواریں نکال کے میدان احد میں پہنچ گئے, انہوں نے کہا بس کرو بس, اب کفر و شرک ختم. کیا وجہ ہے؟ حضور آ گئے. بات تو وہی ہے نا کہ حضور کے آنے کا تذکرہ ہے, حضور آ گئے, ختم بات. اب کعبے سے بتوں کو نکال کے باہر پھینکو, کیوں؟ حضور آ گئے. حرم مقدس سے کافر کو, سور کو, خنزیر کو باہر نکالو, کیوں؟ ارے حضور آ گئے. بات اتنی سی ہے, حضور آ گئے. اب یہ بات تو کنفرم ہو گئی نا کہ صحابہ نے بھی حضور کی آمد کا چرچا کیا ہے, انداز کوئی بھی ہو, لیکن حضور کی آمد کا تذکرہ ہے. آج میں آپ کو بتاؤں, یہ تذکرۃ الانبیاء, حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی, پہلے میں ان کا تعارف کراؤں. امام سیوطی وہ اتنی بڑی علمی شخصیت ہے کہ انہوں نے خواب میں 72 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا ہے. جاگتی آنکھوں سے کوئی اللہ کو دیکھنے کا دعویٰ کرے نا, کافر. 72 مرتبہ امام سیوطی, جلال الدین سیوطی, ان کی بہت ساری کتابیں ہیں. خصائص الکبریٰ ہے, شرح الصدور ہے, حضور کے خصائص پر ہے. 1200 حضور کے تذکرے ایسے کیے جس میں حضور کی آمد کا تذکرہ ہے, اور سینکڑوں سال پہلے کے بزرگ ہیں. امام سیوطی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں, سنیں آپ. آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اصل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا جو طریقہ رائج ہے وہ جائز ہے, کیونکہ لوگ جمع ہوتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت کے واقعات بیان کرتے ہیں, اور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت اور آمد سعادت پر دلالت کرنے والی آیات بیان کرتے ہیں. پھر دسترخوان بچھاتے ہیں اور سب لوگ مل کر
کھانا کھاتے اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں، کوئی ناجائز کام نہیں کرتے، تو یہ تمام کام بدعات حسنہ ہے۔ ہر وہ کام جو حضور کے دور میں نہیں تھا وہ بدعت تو ہوگا، لیکن بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت سیاہ وہ اسلام میں معیوب ہے، اور بعض وہ کام جو حضور کے دور میں نہیں تھے اب ہیں وہ بدعت حسنہ ہیں۔ 6 کلمے کہاں سے آ گئے؟ یہ بدعت حسنہ ہے۔ ایمان مفصل، ایمان مجمل بدعت حسنہ ہے۔ اور بتاؤں میں آپ کو، یہ جو قیمتی غلاف کعبہ، کعبے کو پہنایا جاتا ہے اس طرح اور اس کی تقریب منعقد ہوتی ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ مسجدوں میں مینارے بدعت حسنہ ہے۔ اس طرح کا محراب حضور کے دور میں نہیں تھا، یہ بدعت حسنہ ہے۔ قرآن مجید پہ زبر زیر پیش، یہ بدعت حسنہ ہے۔ اور یہ تو ایسے شخص نے لگوائے جو صحابہ کا قاتل تھا، حجاج بن یوسف جس نے صحابہ کو شہید کیا، اس نے لگائے زبر زیر پیش۔ اگر زبر زیر پیش ہٹا دو تو قرآن کوئی پڑھ سکتا ہے؟ ہم عربی نہیں ہیں، ہم اجمی ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ختم بخاری کی تقریب منعقد ہوتی ہے مدارس میں، بدعت حسنہ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ ہی تو صحابہ سے ثابت ہے۔ بس یہ تھا کہ حضور تشریف لائے تو صحابہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی آمد کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ اگر حضور نہیں آتے تو ہمارا ہوتا کیا۔ حضور تشریف لے گئے، پھر آئے، کہا جبریل امین آئے تھے، کہہ رہے تھے ان سب کو بشارت دو کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تو ان سے راضی ہو جاتا ہے جو حضور کی آمد کا تذکرہ کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیت مقدسہ حضور کی شان میں ہے، وہ قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوا اور صحابہ نے اس کو کتاب کی شکل میں ہم کو دے دیا۔ نکال دیتے ان آیتوں کو، کیوں نہیں نکالا؟ اگر حضور کی آمد کا تذکرہ صحیح نہیں تھا، پتہ چلا کہ حضور کی آمد کا تذکرہ اگر کیا جائے تو یہ حضور سے اظہار محبت، اور اس میں تو دین کی بقا ہے، دین کی بقا اس میں، کہ جب تک لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دین سے جڑے رہیں گے اس میں اسلام کی بقا ہے۔ اور جب تک کسی سے بندہ محبت نہیں کرتا، محبت قائم نہیں ہوتی، اگر بھلا دیتا ہے تو پھر وہ ذات ذہنوں سے محو ہو جاتی ہے۔ اس کا بار بار تذکرہ کر کے، بار بار اس کو یاد کر کے، اس کا ذکر کو زندہ رکھنا ہی اس میں اس ذات سے اظہار محبت کی وجہ سے، اور بلا تشبیہ حضور کی ذات کا تذکرہ ایسا ہے کہ حضور تو خود دین ہے، حضور تو ایمان ہے، بلکہ حضور تو جان ایمان ہے۔ آئیے فرماتے ہیں کہ ملک مظفر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ تھا۔ یہ ولادت باسعادت کی خوشی ہر سال اس نے قائم کی، محافل میں 3 لاکھ دینار خرچ کرتا تھا۔ اس کے دسترخوان پر 5000 بکروں کے بھنے ہوئے سر، 10,000 مرغیاں، 1 لاکھ مکھن کی ٹکیاں اور 3,000 تشت مٹھائیوں کے چنے جاتے ہیں۔
اور اس کے بعد میلاد مصطفیٰ کی محافل میں علماء کرام اور صوفیاء اعظام حاضر ہوا کرتے تھے. اب ملک مظفر الدین بن زین الدین فرماتے ہیں کہ یہ ایک نیک شخص تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی کتنی بڑی شخصیت ہے جن کی وجہ سے یعنی اتنے بڑے جرنیل تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہیں ان جیسا جرنیل تاریخ کوئی دوسرا دکھا نہیں سکی. کہتے ہیں کہ یہ شخص سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی تھا. ایک وہ شخص جو اپنی جان لے کر اسلام کی بقا کے لیے نکلے، سلطان صلاح الدین ایوبی، کیا وہ اسلام کے خلاف کرنے والی باتوں پر خاموش رہے گا؟ اس لیے کہ حضور کی ولادتوں کا اظہار حضور کا جشن تھا. اور کہتے ہیں کہ ایک دن صلاح الدین ایوبی کی بہن اور اس کی زوجہ نے ان کو کہا تم لباس قیمتی کیوں نہیں پہنتے؟ یہ 5 درہم کے کھدر کے کپڑے پہن لیتے ہو. یہ سن کر ملک مظفر نے جواب دیا لبسی صومن خمسہ وتصدق بالباقی خیر من البس ثوبا مسمنا وادعو الفقیر والمساکین. میرے لیے 5 درہم کا لباس کا پہننا اور اس کے علاوہ جو اللہ نے اتنا دیا ہے وہ صدقہ کر دینا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں قیمتی لباس پہنوں اور فقیروں مسکینوں کا خیال رکھنا چھوڑ دوں. آج جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ولادت اور میلاد پر اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہو، یہ پیسہ کسی غریب کی بیٹی پہ خرچ کرتے ہیں، کسی غریب کے کھانے کا بندوبست کر دیتے. تو دیکھو آپ وہ غریبوں مسکینوں پر اپنی ذات کو ترجیح دیتے تھے اور بندوبست کرتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ وہ شخص اللہ اس کو سلامت رکھے کہ جس نے ولادت مصطفیٰ کی شب کو عید کا دن بنا لیا. الحمدللہ ہم تو کہتے ہیں کہ عیدوں کی عید ہے، اور میں تو کہتا ہوں واللہ باللہ للہ تاللہ، یہ قسم کے جملے. الحمدللہ میں تو میلادی ہوں، الحمدللہ ہم میلادی ہیں. حضور کا کلمہ پڑھیں اور حضور کے ذکر سے چڑھیں، حضور کا کلمہ پڑھیں اور حضور کا جشن منانے میں بخل کریں. حضور کا کلمہ پڑھیں اور ہمارے دل اور چہرے بجھ جائیں. جو بلب سارا سال جلتا تھا ولادت کے دن اس کو بند کر دیں کہ یہ بھی جشن ولادت میں شامل نہ ہو جائے بلب. کتنی بڑی بد نصیبی ہے. حافظ ابو الخطاب بن داہیہ بہت بڑے مشہور عالم دین ہیں، نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ذکر میں کتاب لکھی جس کا نام تھا التنویر فی المولود البشیر والنذیر. اس نے ان بزرگ نے کتاب لکھی تو ملک مظفر الدین نے انہیں 1000 دینار انعام میں دیے. کس لیے؟ یار تم نے تو وہ قرآن کی آیتیں، وہ احادیث جمع کری ہیں کہ جس میں حضور کی ولادت کا تذکرہ ہے، اس کو انعام دی. تو میرے محترم بھائیوں، حضور کی ولادت کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. موت بھی ہمیں جشن ولادت کی خوشی سے محروم نہیں کر سکتی. یعنی انشاءاللہ یہ خوشی جو ہے نا یہ مر کے بھی نہیں مٹے گی. حشر تک ڈالیں گے ہم
پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو جو شاہ قیصر و کسرا کے محلات تھے ان میں زلزلے آئے اور ان کے قلعے کی دیواروں میں دراریں پڑ گئیں اور بعض دیواریں منہدم ہو گئیں. تو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جشن ولادت ہر ہفتے مناتے تھے. بڑی مشہور، بار بار آپ سنتے ہیں، حصول برکت کے لیے سنیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی تھی. تو پتہ چلا کہ اپنی ولادت کی یاد کو میرے آقا نے خود قائم رکھا. آج بھی آپ دیکھیں اہل عرب کا یہ رواج ہے کہ وہ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں. الحمدللہ. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جناب عیدیں تو دو ہی ہیں، ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ، تیسری عید کہاں سے آئی اور اس کی نماز آپ کب پڑھیں گے؟ آپ دیکھیں سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور مجھے اس پر فخر نہیں. اور فرمایا آدم علیہ السلام ان کے ماں سوا میرے ہی جھنڈے کے نیچے ہوں گے. پتہ چلا کہ میرے آقا آدم علیہ السلام، جبکہ میرے آقا آدم کی اولاد ہے لیکن آدم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. ابراہیم خلیل اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، آدم صفی اللہ، یہ سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہوں گے. سب حضور کے محتاج ہوں گے. کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں یونس کی فریاد کو، ہر جگہ نام نامی ہے صلی اعلیٰ، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا. سب کے کام میرے آقا کا نام، میرے آقا کی ذات ہے. پھر فرمایا کہ آدم کی ولادت جمعے کو ہوئی تھی. الجمعہ تو عید للمؤمنین، کہ جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے. جمعہ کیا ہے؟ مومنوں کے لیے عید کے دن ہے. وجہ کیا بتائی؟ کہ اس دن آدم پیدا ہوئے تھے. تو آدم کی پیدائش کا دن تو عید ہو اور آدم کے آقا کی پیدائش کا دن عید نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آ جائیں یہ دو عیدیں، اس طرح کتنی عیدیں ہو گئی؟ یہ تو سال میں 53 عیدیں ہو گئی. 52-53 جمعے آتے ہیں، اتنی عیدیں ہو گئی. تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت خدا کی قسم ایک بہت بڑی نعمت ہے. ساری نعمتیں ایک طرف اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں جلوہ گر ہونا، یہ تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے، بالا ہے. اور جب اللہ رب العزت نے اپنا محبوب عطا فرمایا تو فرمایا کہ مومنوں پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. یہ رب کا فضل ہو گیا کہ اللہ نے اپنے محبوب عطا فرما دیا. اب آ جائیں جب فضل ہو تو کیا کریں؟ کہا فرمایا کہ جب رب کا فضل ہو فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کرو. قرآن مجید فرقان حمیدہ میں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ جب تم پر اللہ کی رحمت، قُلْ بِفَضْلِهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اور جب اس کا فضل ہو، اس کی رحمت ہو، تو چاہیے فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوشی کریں. اب خوشی
کیا گھر میں بیٹھ کے کریں؟ بیٹھ پر لیٹ کر کریں؟ خوشی کا اظہار تو ایسے ہی ہوگا کہ ایک دوسرے کو ہم تو مبارکباد دیں گے، مبارک ہو حضور آ گئے، مبارک ہو جیسے ولادت مبارک، اس کا چرچا۔ اور فرمایا کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرو، چرچا کرو۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ حضور کا میلاد منانا، ہمارا یہ نظریہ کہ حضور کی آمد کا جشن منانا، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم حضور، اب یہ کہتے ہیں کہ کیا حضور سے محبت کا اظہار یہی ہے؟ تو پھر کیا ہے؟ حضور کا ذکر بھی نہ کرو؟ نہیں جی، میلاد کی جگہ سیرت کانفرنس رکھی جائے۔ پوسٹر نظر آئیں گے آپ کو کہ سیرت کانفرنس، سیرت کانفرنس۔ اب بتائیے کتاب ہے نا، یہ عقلی دلیل دوں میں آپ کو، اس کتاب کو کوئی تذکرۃ الانبیاء، اب اس میں سارے نبیوں کا جو قرآن و حدیث میں ان کا تذکرہ ہے، آخر میں خاتم النبیین کا تذکرہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ جب حضور کی سیرت پڑھیں گے آپ تو کہاں سے شروع کریں گے؟ حضور کے آباء و اجداد، حضور کی مکی زندگی، حضور کی مدنی زندگی، حضور کے رشتہ دار، حضور کے اوصاف۔ اب سیرت کی بات کریں اور نکالیں بیچ میں سے کہ جناب حضور نے 40 سال میں اعلان نبوت کیا، پھر حضور نے تبلیغ کی، تو سیرت کا وہ حصہ بھی تو بیان کرو نا جہاں حضور کی ولادت کا تذکرہ ہے، حضور کے آباء و اجداد کا تذکرہ ہے۔ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا الحمدللہ، فرسٹ ربیع الاول کو ہم نے حضور کے والدین کے ایمان کی بات کی، حضور کے آباء و اجداد کی بات کی، دوسری نشست میں حضور کے چچاؤں کی بات کی، تیسری نشست میں حضور کی پھوپھیوں کی بات کی، چوتھی نشست میں حضور کے بیٹوں کی بات کی، بیٹیوں کی بات کی، پھر حضور کے دامادوں کی بات کی، پھر حضور کی اولادوں کی بات کی۔ 11 دن ہم نے حضور کے شروع سے تذکرہ کیا۔ یہ ہے حضور کی سیرت کا تذکرہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اب آ جائیں شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ بزرگ کون ہے پتہ؟ یہ بارڈر ہے، یہ بزرگ بارڈر ہے عرب اور عجم کو ملانے والے۔ آپ بولیں گے کیسے؟ کہا کہ سند حدیث عرب سے لا کر علماء عجم کو پیش کرنے والے یہی ہیں، یہ بارڈر پہ۔ علم حدیث کی جو ماہرین ہیں نا، وہ سند حدیث لیتے ہیں نا کہ اس نے بیان کی، اس سے اس نے بیان کی، اس سے اس نے، تو آ کے شیخ عبداللہ محدث دہلوی پہ پہنچتی ہے، پھر علماء عرب کی بات ہوتی ہے۔ یہ بارڈر ہے۔ ان کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مجھے بتائیں کہ محدثین اگر متنازع ہو جائیں، حدیث آپ کو بتانے والے متنازع ہو، بدعتی ہو، میلادی ہو، بریلوی ہو جائیں، فاسق ہو جائیں، پھر دین ہم تک کیسے پہنچے گا؟ سند حدیث تو دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، اہل حدیث ہوں، وہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی سے لیتے ہیں، ورنہ گزارا ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں ان کے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی 12ویں شریف پر لنگر کا اہتمام کرتے۔
ایک مرتبہ جیب نے جتنی اجازت دی اتنا کیا. کہا کہ انہوں نے بتاؤ کیا کیا, انہوں نے خشک چنے لے لیے اور اس پر میرے آقا کی نیاز کر دی. ہوا کیا, رات کو جب سوئے نا تو کیا دیکھا کہ اللہ کے محبوب جن کا جشن ولادت بنایا وہ آقا تشریف لے آئے قوم میں. جب آقا تشریف لائے, میں کہتا ہوں کیسے نعرے لگائے ہوں گے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, اچھے کی آمد, سچے کی آمد, میٹھے کی آمد, سونے کی آمد, موڑے کی آمد. اب کھڑے ہو گئے. کیوں بھائی؟ کہا خود بتایا انہوں نے. پھر یہ نیکی تو انسان چھپاتا ہے, لیکن انہیں پتا تھا کہ اصل بدعتی آئیں گے جو اعتراض کریں گے. کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ محبوب خدا وہ چنے جو میں نے میلاد پر نیاز کیے تھے وہ کھا رہے. میرے آقا تناول فرما رہے تھے. اللہ اکبر. اب میں کیا کہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے کریم ہیں کہ وہ قلت کثرت کوئی معنی نہیں رکھتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دل دیکھتے ہیں, قلب دیکھتے ہیں. لاکھ ہم پر بدعتی ہونے کا, میلادی ہونے, میں تو فخر سے کہتا ہوں میں تو میلادی ہوں الحمدللہ, الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمیں تو کوئی بریلوی بھی کہتا ہے سبحان اللہ, اللہ کے ولی سے نسبت دیتے ہو. میں نے پہلے بھی کہا تھا نا, ہمیں کو مدنی بولے ہمیں کیا تکلیف, ہمیں کو مکی بولے کیا تکلیف, ہمیں کو بغدادی بولے کیا تکلیف, سب بزرگوں سے نسبت ہے. ہمیں کو بولے بریلوی سبحان اللہ, ہمیں کو بولے اجمیری سبحان اللہ. ہاں اگر کوئی بول دے چھیڑ دے وہابی, کیا بات کر رہے ہو, کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. اور بھائی کافر تھوڑی بولا ہے, جبکہ یہ حدیث ہی نہیں ہے کہ کافر کو کافر کہنا دین کی ضرورت ہے. کہنے نہیں کافر کو کافر بولا نا, اگر وہ ایمان لے آیا, اور جب ایمان لائے گا تو ایمان والا, اور جب کفر پر ہوگا تو کافر. پھر تو ساری دنیا کو بولتے رہو گے آپ, یہ بھی میری بیوی, وہ بھی میری بیوی, یہ بھی میری بیوی, کیا پتہ ہے نکاح میں آ جائے. اور بھائی جب تک آئے گی نہیں تو بہن ہے تیری, اور جب آئے گی تو پھر بیوی ہوگی. یہ کوئی بات نہیں. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ کہہ دو اے کافروں. اللہ خود اپنے محبوب کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ جو کافر ہے وہ کافر ہے, جو ایمان والا ہے وہ ایمان والا ہے. تو ہم نے تو نہیں کہا کافر گڈھے میں پانی جائے. بہرحال اللہ رب العزت ہمیں حضور سے سچی محبت عطا فرمائے. دیکھیں ہمارے روئے سے, ہمارے ہر فعل سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم میلادی ہیں. ہمارے عمل سے بھی ظاہر ہو کہ ہم حضور کے سچے عاشق ہیں. ہماری نمازوں سے بھی ظاہر ہو کہ ہم حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے ہیں. ہمارے چہرے سے بھی ظاہر ہو, ہمارے کردار سے بھی ظاہر ہو کہ ہم حضور کے ماننے والے ہیں, حضور کے ہر قول اور فعل کو بھاگ کر پکڑنے والے ہیں. ہم اصل میں میلادی ہیں الحمدللہ. تو ہر چیز جو میرے آقا کو پسند ہے, میرے امام کے بھائی ہیں نا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند, اپنا تو وہ عزیز ہے جسے تو عزیز ہے. جو حضور کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے, جو حضور کا چاہنے والا ہے وہ میرے سر کا تاج ہے, وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وہ میرے دل کا قرار و سکون ہے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھنے والا ہے تو خدا کی قسم ہمیں اس سے بہت بغض ہے. آپ کہیں گے یہ تو اخلاق کی تعلیم نہیں ہے. الحب للہ والبغض للہ, محبت بھی اللہ اس کے رسول کے لیے,
اور بغض بھی اللہ اس کے رسول کے لیے. آپ کا کتنا چاہنے والا ہو، میرے امام فرماتے ہیں اس کو دودھ میں بال کی طرح نکال دیں اگر وہ حضور کا نہیں ہے، نکال دیں. اور اگر ایمان والا ہے، حضور سے محبت کرتا ہے، عمل میں تو کمزور ہو سکتا ہے، ایمان میں کمزور نہیں ہوتا. حضور کا جو عاشق ہے نا، ایمان میں کمزور نہیں ہوتا، عمل میں کمزور ہو سکتا ہے. ایسے ایسے لوگ، حیرت ترین بتاؤں میں آپ کو کہ 1953 میں جب ختم نبوت کی تحریک چلی نا، خدا کی قسم ان بزرگوں نے جانوں کی قربانی دی ہے، ورنہ آج یہ پاکستان قادیانی اسٹیٹ ہوتا. تو ایک جلوس نکلا، کہاں سے گزرا؟ کھارا در سے آگے وہ لی مارکیٹ ہے، تو وہاں پہ کو 50 کے قریب پاؤڈری ہیروئن پینے والے بیٹھے ہوئے تھے. وہ آج بھی ایسا ہی ہے. تو نشے میں تھے، کہیں کیا ہو گیا ہے، سب کیوں آ رہے ہیں، کیوں نکلے ہوئے، اتنا شور ہو رہا ہے. کہا کہ یہ بس حضور کے نام پہ نکلے. اب ان کی عقل میں کیا آیا کیا نہیں آیا، انہوں نے کہا چلو، ایسے ہوتا ہے نا، ان میں ایک اٹھا تو سارے اٹھے. لوگ پیچھے، علماء پیچھے، عاشقان رسول پیچھے، وہ آگے آگے. اور اس تحریک ختم نبوت میں نا اسٹیٹ فائر ہوئے تھے. راوی کے پل سے ختم نبوت کا جلوس نکلا نا، تو سامنے سے جو ہے نا، وہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ خواتین قرآن نہیں ہوتی، ان پہ بھی فائرنگ کی گئی، اسٹیٹ فائر کیے گئے. ایک جوان کی بارات نکلی، بیٹا کہنے لگا ماں شادی تو ہوتی رہے گی، آج موقع ہے کچھ حاصل کرنے کا، اب بیٹا جا. کہتے اسٹیٹ فائر ہوئے. اس جوان جو اپنی بارات لے کے نکلا تھا، دلہن لینے کے لیے نکلا تھا، شہادت خرید لی. ماں دوڑتی بھی آئی، لوگوں نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا. کہا مجھے غم ہی نہیں ہے، بس میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ گولیاں پیٹھ پہ لگی ہیں یا سینے پہ لگی ہیں. تو پھر وہ سارے ہیروئن پینے والے آگے آگے، اور اسٹیٹ فائر ہوئے. وہ 50 کے 50 شہید ہو گئے. جب یہ میں نے پڑھا نا، اور اس کو بیان کیا تھا، ہمارے ایک بزرگ دوست ہیں الطاف بولانی صاحب، بڑے محسن ہیں، وہ بشیر فاروقی صاحب کے بھائی. تو میں نے بولا یار خدا کی قسم، وہ بظاہر نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، اور ان کے چہرے پر داڑھی اور پگڑی بھی نہیں ہوگی، لیکن وہ کام کیا کر گئے. مجھ سے اچھے تھے وہ، یہ میرا فیصلہ ہے. حضور کی عزت و ناموس پہ جان دے دی انہوں نے، مجھ سے بہت اچھے تھے وہ. اللہ ان کی وجہ سے مجھے بخش دے. تو بسا اوقات عاشق رسول عمل میں کمزور ہوتا ہے لیکن ایمان میں کمزور نہیں ہوتا. ایمان میں کمزور ہوتا نا تو غازی علم الدین شہید جو ہے نا، خنجر نکال کے نا اس بدنام زمانہ ہندو کے پیٹ میں نہیں مارتے. حضور کی وجہ سے نہ گھر بار کو دیکھا، نہ بوڑھے ماں باپ کو دیکھا. کہا کہ حضور کا گستاخ ہے، خنجر فیصلہ کرے گا. یہ کورٹ تو فیصلہ سنا ہی نہیں رہا. اور جیل میں جناح صاحب بھی ملنے گئے، کیس لڑنے آئے تھے یورپ سے غازی علم الدین شہید کا، اور بلایا کس نے تھا؟ قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے. جناح صاحب ہے نا، پیسے اتنی آسانی سے نہیں دیتے تھے کسی کو، بڑی جانچ پڑتال کرتے تھے. علامہ اقبال نے کہا کہ ہم نے ایک تحریک چلانی ہے، غازی علم الدین شہید کو رہا کرانا ہے، اس کے لیے جلسے بھی کرنے، پیسوں کی بھی ضرورت ہوگی. جناح صاحب نے چیک بک نکالی، کا اقبال جتنا چاہے نکلے جا.
داڑھی میں نہیں تھی وقت. علامہ اقبال نے تو کہ آخری وقت میں رکھ لی تھی دنیا سے جاتے ہیں, جناح صاحب کی, لیکن کام کر گئے. غازی علم الدین شہید کی حمایت کی. بظاہر ایک ایلیٹ فورس کا جوان تھے ممتاز قادری, لیکن جو گورنر ہوتا ہے نا وہ ایک طرح کا بادشاہ ہوتا ہے. یہ قادیانی کی اور اس چوڑی کی حمایت کرتا ہے جس نے حضور کی ازواج کو گندی گالیاں دی. کہا ایسے قانون کو میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں. گورنر سلمان تاثیر, نام بتانے کے لیے بتا رہا ہوں نا. اب وہ سمجھ رہا ہے کہ میری زندگی کا حصار ایلیٹ فورس کے ذمے ہے, میری موت اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. لیکن موت اس حصار میں موجود تھی. اور ممتاز قادری فرماتے ہیں کہ سفید داڑیاں اور بڑی بڑی سفید پگڑیاں والے لوگ جو کسی کو نظر نہیں آتے تھے, انہوں نے مجھ سے اشارے سے کہا. بہرحال تو کہنے کی بات یہ ہے کہ حضور کی محبت اصل چیز ہے. جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہے نا وہ بیکار ہے. اور عاشق پوچھ پوچھ کے نہیں محبت کرتا, عاشق پڑھ پڑھ کے محبت نہیں کرتا, سوچ سوچ کے محبت نہیں کرتا کہ میں نے حضور کی محبت میں کیا کرنا ہے. کہتے ہیں کہ عشق جو ہے نا وہ اپنا فیصلہ, ہمارے بابا جی کہتے تھے, امیر المجاہدین کہتے تھے, عشق فیصلہ کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے. وہ دلیر ہوتا ہے, کہتا ہے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. عشق آتش نمرود میں بھی کود جاتا ہے. بہرحال وقت ہو چلا, حضور کی آمد کا جشن منائیں. گھر, گاڑی, دکان, محلہ سب سجا دیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. الحمدللہ بچوں کو ہی بتائیں الحمدللہ ہم کون ہیں. ورنہ یہ سوشل میڈیا جس پہ یہ سنتے اور وہ پلمبر انجینئر کو پڑھ رہے ہیں, عالم دین کو سننے کے بجائے وہ ایک پلمبر انجینئر کو آج کل لوگ بہت سن رہے ہیں. اور وہ اتنا بڑا گستاخ ہے, وہ نہ امام اعظم کو مانتا ہے, نہ غوث اعظم کو مانتا ہے, نہ وہ داتا صاحب کو مانتا ہے. وہ 1400 سال دین اس کی سمجھ میں نہیں آتا. کہتا ہے یہ 1400 سال میں جو ہے وہ 1200 سال سے یہ میلاد منایا جا رہا ہے, 200 سال نہیں تھا. چلو مان لیا جائے کہ 200 سال حضور کے وصال کے بعد میلاد کا تذکرہ نہیں تھا جبکہ تھا, تو 1400 سال میں یہ 1200 سال, تو 1200 سال میں اتنے بڑے محدث, اتنے بڑے بڑے علماء, اہل علم, اللہ کے ولی گزرے, وہ سب غلط تھے. یہ 1400 سال کے بعد پیدا ہوا, یہ صحیح ہے. بس بہت سنتے لوگ اس کو. تو یہ انتہائی جو ہے نا وہ نازک دور چل رہا ہے. اگر آپ اپنی اولاد میں عشق مصطفیٰ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے نا تو حشر تک قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے انشاءاللہ. تل جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تو میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ سارے راستے حضور کی طرف جاتے ہیں, سب راستے حضور کی طرف, اور قبر میں بھی حضور نے آنا ہے. اور جب حضور کے سامنے پیش ہونا ہی ہے تو کچھ ایسا کر جاؤ کہ حضور راضی ہو جائیں. اور بقول میرے مرشد میرے بابا کے فرماتے تھے کہ حضور خود فرمائے اے فرشتوں جانے دو یہ میرا غلام ہے. روح جب میری پیران خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی, کیا؟ وہ دیکھو میرا غلام آیا. حضور کا میلاد جاری رہے گا, خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا.
دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. منکر کے لیے نعرے جہنم میں مناسب، جو آپ سے جلتا ہے وہ جل جائے تو اچھا. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی ہو، واللہ ذکر حق نہیں، کنجی یعنی جہنم کی آگ، کنجی سقر کی ہے. تو حضور کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، حضور کا ذکر. اللہ راضی ہوگا حضور راضی ہوں گے، حضور راضی ہو گئے تو اللہ کو راضی کر لیں گے. رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، ان کا چرچا رہے گا. چونکہ ہم سب کچھ، اس بات پہ ختم کرتا ہوں میں، حضور کی ذات کو مانتے ہیں. ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچے، حتیٰ کہ ہم اپنی جان سے زیادہ ہم حضور کی ذات کو جانتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں میرے امام؟ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کفر منکر، یہ بڑا جوش تعصب تیرا، بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان گیا. اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جتنے حاضرین اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرمائے، حضور کے ذکر کی برکتیں عطا فرمائے. اور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ 2 مہینے سے میرا گلا ڈسٹرب ہے، اللہ اسے درست فرما دے. تو انشاءاللہ حضور کا جشن مناتے رہیں گے انشاءاللہ. آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ.